السلام علیکم میرے پیارے دوستو ایک بار مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے اور اس آگ نے تمام تبتیوں کے گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم سے بیدار ہونے کے بعد فرعون نے نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کے بعد اس کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا، اور اس کے بعد نجومیوں نے جب یہ ساری بات سنی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، یعنی آپ کی بادشاہت کو نیست و نابود کر دے گا۔ آخر اس بچے کا کیا نام تھا کہ جس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کر کے مصر کی تاریخ کو بدل ڈالا؟ دوستو، ہم اس ویڈیو میں فرعون نے جو خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں اور اس بچے کے بارے میں جانیں گے کہ جس نے فرعون کی حکومت کو پلٹ کر رکھ دیا۔ دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیو کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن کی وجہ سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو آپ سن سکیں۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور فرعون بہت ہی ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم یوسف علیہ السلام کے زمانے سے رہا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی، جس نے بہت ہی زیادہ ترقی کی، اور یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا یہ قوم اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین قوم تھی۔ انہوں نے فرعون کو اپنا رب اور فرعون کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے فرعون بادشاہ نے اور ان کے سپاہی ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس خواب کے معنی یہ بتائے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا اس خواب کے بعد فرعون بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دو۔ اس حکم کے بعد فرعون کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ ان میں سے کوئی بچہ فرعون کی بادشاہت کو ختم نہ کر سکے۔ لیکن دوستو، اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور اللہ جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لے وہ کام ضرور ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کی قوم میں ہزاروں سے زیادہ بچے کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب تبتی سرداروں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کی قوم میں ایسے ہی بچوں کو قتل کر دیا جائے گا تو ہمیں اپنی خدمت کرانے کے لیے کوئی غلام نہیں ملے گا، اور ہم اپنی خدمت کس سے کرائیں گے؟ تو اس پر فرعون نے دوسرا حکم جاری کیا کہ ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پیٹ سے تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کے بچے کی حفاظت فرمائی۔ اور دوستو، اللہ کی قدرت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پیٹ سے ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کی نظر میں ایک عام انسان کی طرح دکھتی تھی، جس سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر میں نہیں آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس بات کو سب سے چھپائے رکھی، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو ان کے قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جب نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے تو فرعون بہت ہی زیادہ غصہ ہوا، اور اس کے بعد فرعون نے حکم جاری کیا کہ جاؤ اور ہر گھر میں اس بچے کو تلاش کرو
اور اس کے بعد فرعون کے سپاہیوں نے سارے گھروں میں جا جا کر بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور انہوں نے 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے بچائے رکھا، لیکن زیادہ وقت تک سیاہ جاسوسوں سے بچے کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آیا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک تابوت بنایا جائے، یعنی کہ ایک صندوق بنایا جائے اور اس صندوق میں بچے کو رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، اور اس کے بعد وہ صندوق دریائے نیل میں دھیرے دھیرے بہتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریائے نیل کے کنارے کنارے اس صندوق کا پیچھا کرتی رہی۔ جب صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا، جہاں فرعون کی بیوی اور ان کی باندیاں بیٹھ کر اس تالاب کا نظارہ کر رہی تھی، اور جب اس صندوق پر فرعون کی بیوی کی نظر پڑی تو پھر ان کی بیوی نے اپنے ملازموں سے کہا کہ اس صندوق کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس صندوق کو ملکہ کے حکم سے کھولا گیا تو اس صندوق میں ایک بہت ہی خوبصورت اور تندرست بچہ لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور اس کے دل میں اس بچے نے جگہ بنا لی۔ جب فرعون کی بیوی نے اس بچے کو گود لینے کا ارادہ کیا تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ بچہ فرعون کی سلطنت کو ختم کرنے کی وجہ بن سکتا ہے، اور جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو فرعون کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگا کہ کہیں بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہونے والا یا وہی بچہ نہ ہو کہ جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ فرعون کے اس سوال پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وہ بچہ ہو جو ہم دونوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، اور کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تب فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرعون اگر یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھ کا بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ فرعون کو ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن فرعون نے کہا کہ یہ بچہ صرف تیری آنکھ کا ٹھنڈک ہے، میری آنکھ کا نہیں۔ فرعون کی بیوی نے اس کا نام موسیٰ رکھا، جس کا مطلب یہ ہے وہ شخص جسے پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے نے کچھ دیر کے بعد رونا شروع کر دیا کیونکہ بچہ بھوکا تھا۔ یہ دیکھ کر جب بچے کے پاس دودھ پلانے کے لیے دائی کو لایا گیا تو اس بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ جو عورت آپ کو دودھ پلانے کے لیے کوشش کرتی وہ ناکام ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کیا تم کو ایک ایسا گھر نہ بتا دوں کہ جو اس بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو؟ تو فرعون کی بیوی نے اس بچی سے کہا ہاں ضرور بتاؤ، وہ عورت کون ہے اور وہ کہاں رہتی ہے؟ تو اس بچی نے جواب دیا وہ ایک غریب عورت ہے اور وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک خاتون ہے جو اس بچے کو دودھ پلانا قبول کرے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس گھر میں لے کر آئی، اور اس کے بعد جب اس محترمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو وہ بچہ ترنت دودھ پینے لگا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بہت احترام اور عزت ملنے لگی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے،
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تب آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم و زبر سے آزاد کرا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر نکل گئے تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر بنی اسرائیل قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا اور سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ وہی وقت تھا جب فرعون کا لشکر تباہ اور برباد ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت بھی ختم ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم تو سمندر کے راستے سے نکل گئی، لیکن جب فرعون کا لشکر سمندر کے بیچ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے راستے کو بند کر دیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں نیست و نابود ہو گیا اور اس کی سلطنت بھی نیست و نابود ہو گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔